ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. اجلاس کے محترم اور موقر صدر مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت مولانا مفتی انظار عالم قاسمی صاحب قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شرعیہ، حضرت مولانا مفتی محمد سہراب ندوی قاسمی صاحب نائب ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز، موقر اور محترم علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اجلاس زیادہ دیر تک نہ چلے تاکہ لوگ وقت پر سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکیں. اسی لیے کوشش تھی کہ جلد مکمل ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پایا اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ تشریف بھی لا چکے ہیں. اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی جائے گی، بہت ہی مختصر انداز میں دو تین باتیں آپ حضرات کو عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آج ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ ہماری سرزمین پر دارالقضاء کا قیام عمل میں آ رہا ہے، اور ایک بڑا فریضہ جو ہم سے چھوٹا ہوا تھا آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے اس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے اور اس کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس سے یہ پورا علاقہ اور پورا خطہ فیضیاب ہوتا رہے گا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم سب اپنے مخدوم گرامی قدر، اپنے امیر اور اپنے مرشد کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اپنے امیر کے ہاتھوں سمع و طاعت کی اپنے حال سے بیعت کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام پر قائم رہنا ہے، اسلام پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اسلام پر جمنا. لیکن اس کی شکلیں کیا ہیں جو ہماری زندگی میں یہ اسلام اترے، ہمارے اعمال سے، اعضاء سے، جوارح سے، ہماری نقل و حرکت سے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے، ہماری نشست و برخاست سے، ہماری جلوت میں، ہماری خلوت میں اور ہماری خوشحالی میں، تنگ دستی میں، اور ہمیں ہر حال میں ہم اللہ کی مرضیات پر چل رہے ہوں اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا لائے عمل بنایا، کیا عزم اور حوصلہ کیا، اور اپنی زندگی میں شریعت کو اتارنے کے لیے ہم نے کیا سوچا، کیا اقدام کیا، یہ اصل ہماری زندگی کی فکر ہونی چاہیے. آج آپ جانتے ہیں کہ کس صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا اور آپ کا ہے، ظاہر ہے کہ ہماری پہچان ایمان سے ہے کہ مومن ہے. ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اسی ایمان کی بنیاد پر سب ایمانی بھائی ہیں. لیکن کیا اس ایمان کو اور اس ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے ہمیں اس کو دیکھنا. کیا ہم ایمان کو اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں؟
اپنی اولاد میں اتار رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قرآن مجید سے تعلیم ملتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی اولاد کو موت کے وقت جو اہم وصیت فرماتے تھے، ان میں سب سے پہلی وصیت یہ ہوتی ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، اے میری ذریت، اے افراد خانہ، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ مفسرین نے لکھا کہ بڑی حیرت کا سوال ہے۔ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا خانوادہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لوگ بھی ویسے ہوں گے، لیکن نبی پوچھ رہا اپنے خانوادے کے افراد سے تم لوگ میری بات کس کی عبادت کرو؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمان کو کس طرح تازہ کیا جاتا ہے۔ سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائی، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ واحد کی عبادت کریں گے، ہم انہی کے سامنے سرو سجود ہوں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کے دل میں ایمان کو اس طرح تازہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ تازہ کریں گے تو آج جو ایک ارتداد کی لہر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایمان سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جا رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو۔ ہم نے اپنے گھر میں اس کی تربیت، ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی قوت، اس کی طاقت کو نہیں سمجھایا ہم نے اپنی اولاد کو۔ صحابہ کے واقعات ہم نے نہیں بتائے، صحابہ کے ایمانی واقعات اور ایمان پر استقامت کی کہانیاں ہم نے نہیں سنائی، صحابہ کی جرأت اور ان کی دلیری، ان کے علم اور ان کے کارناموں کے واقعات ہم نے نہیں بتائے۔ اس بنیاد پر یہ حالات آ رہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ اے میرے بیٹے تم اس بلال کی اولاد ہو جو تڑپتے رہے ریت پر، تپتے ہوئے ریت پر، لیکن عہد کا نعرہ بلند کیا بلال نے؟ ایمان سے کوئی سودا سمجھوتا کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔ اپنی بیٹیوں کو بتانا ہوگا کہ تم اس سمیہ کی اولاد ہو کہ جس سمیہ سے ابو جہل نے کہا کہ پھر جاؤ ایمان سے ورنہ 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ سمیہ نے کہا کہ ایک جان لینا چاہتے ہو، اگر 1000 جان بھی اللہ ہمیں دے اور اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے یہ میرے لیے آسان ہے، مگر ایمان کا سودا سمیہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا ہوگا، یہ سمجھانا ہوگا، ان کے دلوں میں ان چیزوں کو اتارنا ہوگا پوری عظمت کے ساتھ، پھر ہمارے بچے کہیں بھی رہیں گے ظاہر وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اپنی اولاد کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کو وقت دینے کا جو نظام ہونا چاہیے، ہم خود اپنے موبائل میں، اپنی لایانی چیزوں میں مشغول ہو کر ہم انہیں وہ وقت نہیں دے پاتے، ان کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ بہرحال ہمیں تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس بنیاد پر آج اس ملک کی یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض ہیں، ہم اس کو کس طرح سے آگے کریں گے۔ ہمیں سب سے بنیادی چیز اس میں وحدت کلمہ، ایمان کی بنیاد پر اور اتحاد کی بنیاد پر۔ سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کی یہ ہے کہ آپ اس سرزمین پر بستے ہیں جہاں امارت شریعہ قائم ہے، جہاں امیر شریعت موجود ہے، آپ ایک امیر شریعت کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ایک آواز پر اگر آپ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں تو یقین مانیے کہ ایسی صورت میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں، بہت سے مسائل، بہت سارے مسائل حل ہیں، اس لیے کہ آپ اتحاد کے علم بردار، آپ ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ ہیں، آپ کی آواز کو، آپ کی طاقت کو محسوس کیا جائے گا، لیکن جب ہم منتشر ہو جائیں گے اور ہم متحد نہیں رہیں گے اور ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اپنے امیر کے ایک اشارے پر اور ہمارے شریعہ کی ایک آواز پر ہم آواز ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ظاہر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، آپس میں تم جھگڑا، انتشار، خلفشار نہ کرو، اگر تم کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔
آج دیکھیے کیسی بزدلی کی کیفیت ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی طاقت، ان کی ہیبت، ان کی عظمت، ان کا رعب و دبدبہ، ان کا وقار ختم ہو گیا۔ آپ آئے دن دیکھ رہے اور محسوس کر رہے ہیں، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ اسی انتشار کی بنیاد پر، اختلاف آج رنگوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، مشربوں کی بنیاد پر، کن کن بنیادوں پر اختلاف ہے؟ خاندانی اختلاف، قبائل کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، گھر کا اختلاف، نہ معلوم کیا کیا اختلاف۔ ظاہر احمد سارے اختلافات کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک امیر کی آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ہمارے شریعہ کے امیر کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اگر اس اتحاد کا مظاہرہ آپ نے کیا تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ آپ کی یہ طاقت بڑی طاقت ہے اور بڑی قوت ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان اسی انتشار کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اس انتشار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخری بات جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج اس ملک میں جو نفرت کی ہوا چل رہی، تعصب کی ہوا چل رہی، ایک دہشت ہے، ایک عجیب و غریب مسلمانوں کو دیکھ کر، داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر، اس رنگ کو دیکھ کر ایک ایسی فضا بنائی دی گئی اور بنائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مایوسی میں لوگ جا رہے ہیں کہ کیا حالات آئیں گے۔ لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اس کی بنیاد کیا اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی طاقت کی بنیاد پر، کسی سیاست کی بنیاد پر، کیا صرف تعلیم کی بنیاد پر؟ کیا ہمارے لوگ افسر بننے لگ جائیں اور ہماری چیزیں ہمارے لوگ پولیس میں جانے لگ جائیں اور ہمارے لوگ ساری جگہوں پر پہنچ جاؤں؟ ظاہر یہ ناممکن ہے، آپ 18-20% ہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے ذریعے سے ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ جو خیال کرنا ہے، ان کا جو حقوق اسلام نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، اگر برادران وطن آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ کیا آپ ان کو اسلام کی تعلیم پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی تعلیم ان کو پہنچائی؟ نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا، ہر انسان سے پوچھا جاتا، قرآن کہتا کل قیامت میں سزا دینے سے پہلے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر و بشیر، کوئی ڈرانے والا، اللہ کی وحدانیت کی خبر دینے والا اور اللہ کو بتانے والا کوئی آیا تھا؟ وہ کہتا کہ جی ہاں آیا تھا، ہم نے نہیں مانا، ہم کفر و شرک میں زندہ رہے۔ لیکن اگر وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آیا، مجھے کوئی نہیں بتایا، تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا، اللہ سوال کریں گے کہ کون تھے؟ آپ کا گٹا پکڑا جائے گا، آپ کا دامن تاما جائے گا، تمہارا پڑوسی یہ تھا، تم اس کی دکان سے سودا لیتے تھے، تمہاری دکان سے سودا لیتا تھا، تمہاری دوستی تھی، تم نے کبھی اس کو اسلام کا پیغام نہیں دیا اور کبھی اسلام کی تعلیم اسے نہیں دی، اسے نہیں بتایا کہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا، تم نے نہیں بتایا، بتوں کی کمزوری کو نہیں سمجھایا، اللہ کی عظمت اور اس کی طاقت کو نہیں بتایا۔ اگر یہ سوال ہوگا تو اب کیا جواب دیں؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بنیادی چیز ہماری اور آپ کی جو ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر، یہ بہت بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے، ہم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی، اسلام کا پیغام نہیں بتایا۔ جو جہاں ہیں اپنے طریقے سے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم، اسلام کی صحیح تصویر اور اسلام کا صحیح تصور پیش کریں، جو اخلاق اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ ہم پیش آئیں، جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں اسے ہم ادا کریں۔ اگر ہم اس پر لگ گئے قوت کے ساتھ، یقین مانیے کہ اس سے ایک بہت بڑی تصویر بدل جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگوں کو نہیں معلوم، ان کے دلوں میں نفرت بھر دی گئی، تعصب بھر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ملاقات سے، ہماری باتوں سے، ہماری صحیح چیزوں کے پہنچانے سے یہ تصویر ختم ہوگی۔ تو یہ دعوت کا جو سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بالکل ختم کے قریب ہے، ہمیں اس کو زندہ کرنے اور اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں زندہ رکھ کر اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس کو آگے بڑھایا تو انشاءاللہ العزیز یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر نہیں رہے گی اور انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا۔
بہرحال مجھے یہ 2-3 باتیں منتشر انداز میں کہنی تھی، وقت اور موقع نہیں ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اور آپ سب کی دلی خواہش ہے کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سے ہم لوگ مستفیض ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔